کڈنی ڈونیٹ کرنی ہے اپنے بھائی کو جبکہ آپ کے بچے بہت چھوٹے تھے. وہ بھائی میرا ہے, میرا خون ہے, مجھے اس کے لیے کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کیا. میرے فادر تھے, انہیں بھی کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. میں اپنی امی سے بھی یہی کہتی ہوں کہ جو یہ سوچتی تھی کہ میرا گھر ختم ہو گیا, مجھے اتنا یقین ہے کہ وہاں آپ کا بن چکا ہے. سر یہ میتھ پایا جاتا ہے لوگوں میں, وہ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنا کوئی آرگن, دوبارہ سے بیبی جو ہے وہ کنسیو نہیں کر سکتے. ٹرانسپلانٹ کے بعد جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں کرتا کنسیو ہونے میں. پاکستان میں آئے روز ہم آپ کو خبروں سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اکثر خاوند نے بیوی کو مار پیٹ جھگڑے کے بعد گھر سے نکال دیا گیا, یا پھر بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو گھر سے دربدر کر دیا گیا, یا سسرال والوں نے اس پہ مار پیٹ کی جہیز نہ دینے کی وجہ سے. لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاور کپل سے کروا رہے ہیں. السلام علیکم اقصیٰ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. اچھا اقصیٰ, سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھیں گے, حارث سے بھی ہم کچھ سوال کریں گے کیونکہ آپ کو میں ایز اے پاور کپل آج انٹروڈیوس کروا رہی ہوں. ہم آج یہ آپ سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے سٹوری بتائیں کہ آپ کو کس طرح سے خیال آیا کہ آپ نے کڈنی ڈونیٹ کرنی ہے اپنے بھائی کو جبکہ آپ کے بچے بہت چھوٹے بھی تھے. جی بالکل, جیسے ہی اس کا ڈائگنوز ہوا تھا وہ گھر آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ کی دونوں کڈنیز فیل ہو چکی ہیں اور ٹرانسپلانٹ از دا اونلی آپشن ناؤ. تو اس ٹائم بس اسی ٹائم میرے ذہن میں کلک ہوا کہ اب میں ہی ہوں جو اپنے بھائی کو کڈنی دے سکتی ہوں, کیونکہ ہم فیملی میں دو ہی تھے, میں تھی اور میری مدر تھی, اور میری مدر جو تھی وہ آلریڈی بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہیں. تو بس مجھے ذہن میں یہی تھا کہ اب جو ہے نا اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا. لیکن میں اس ٹائم خاموش رہی. میں نے کہا ایک چیز ہے اس کو پروسیس کے تحت ہونے دیں, اسٹیپس ہوتے ہیں. تو میں بالکل خاموش رہی. میں نے کہا دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. تو پھر ہوا یہی کہ امی نے کہا کہ نہیں, میں ماں ہوں, میں ہی اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کی جان بچاؤں گی, اور یہ میری ذمہ داری. اور ایک ماں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ آلریڈی اس کا ایک بچہ تکلیف میں اور وہ دوسری بچی کو بھی اسی طرح اس تکلیف میں جاتے ہوئے دیکھتی, یا وہ یہ چاہتی کہ میری بیٹی اپنے مطلب میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ کڈنی دے. تو بس میں بالکل خاموش رہی. میں نے کہا وقت آنے دیں, دیکھیں وقت کیا کہتا ہے, لیکن مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ مجھے کرنا پڑے گا. اور بس لیکن پہلے امی ہی ٹیسٹنگ کے لیے گئیں, اور ٹیسٹنگ کے پہلے فیز میں امی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئیں کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کڈنی نہیں دے سکتی, اگر آپ دیں گے بھی تو وہ صرف 6 منتھ تک وہ چلے گی, اور 6 منتھ تک ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کو جو ہے نا وہ پھر ڈائلسس پہ آنا پڑے. تو بس پھر مجھے پتا تھا کہ یہ کام جو ہے نا یہ مجھے ہی کرنا پڑنا, شاید مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے چنا ہے, یا میرے لیے وہ آزمائش ہو. تو بس پھر اس چیز کے لیے میں نے کافی جدوجہد کی. مجھے بس میں نے اسٹینڈ لیا, اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کی اس میں, اور میں نے وہ چیز کر لی. اکثر آپ کے بھائی کو کیا ڈیزیز تھا اس ٹائم پہ, اور کیا ظاہر خاندان میں بہت زیادہ ٹینشن بھی اس ٹائم چل رہی ہوگی کہ ایک جوان بیٹا جو ہے وہ اس بیماری سے لڑ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک جوان بہن جس کے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو وہ پھر کیا اس کو ڈیزیز تھی اور آپ لوگوں نے پھر کس طرح سے فیصلہ لیا؟ بالکل, لیکن جب اس کا پہلا ڈائگنوزس ہوا تھا اس میں اس کی کڈنیز نا بالکل شرنک ہو چکی تھیں, اور اس میں نا بایوپسی کی ہمارے پاس آپشن نہیں بچی تھی. ہمیں راتوں رات اس کو ڈائلسس پہ لگانا پڑا. اور بس اس میں ڈاکٹرز میں یہی ڈائگنوز کیا کہ ڈیو ٹو بلڈ پریشر جو ہے نا اس کی کڈنیز فیل ہوئی ہیں, اور ابھی ہم صرف ٹرانسپلانٹ کی طرف جا سکتے ہیں, وہ بھی ایز سون ایز پاسبل. اگر ہم زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو پھر جو آپ کی جو وہ کڈنی فیلئر ہوتی ہے وہ پھر آپ کی جو ہے نا باقی آرگنس کو فیل کر سکتی ہے وہ بیماری آپ کی. تو ہمیں جو ہے نا ہمیں جلدی ہی ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہیے تاکہ باقی آرگنس آپ کے افیکٹ نہ ہوں. تو بس ہم نے ٹیسٹنگ کا پروسیس سٹارٹ کر دیا تھا. پہلے امی کی ٹیسٹنگ ہوئی, وہ 1-1.5 ماہ چلتی رہی. فرسٹ فیز تھا جس میں ڈاکٹرز نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 منتھ کا ایسی گیپ رہا جس میں اب ہم یہ سوچتے رہے کہ اب ہم کون ٹرانسپلانٹ کی طرف جائے گا, کیا مدر یا سسٹر کے علاوہ کوئی اور ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ اب وہ بھائی میرا ہے, میرا خون ہے, مجھے ہی اس کے لیے کرنا ہے, کوئی اور تو سوچنے کا بھی نہیں, سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کروں. تو بس پھر میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کیا, اور وقتیہ مشکل لگی, بہت زیادہ مشکل محسوس ہوئی. ڈیفینیٹلی یہ ایک نیچرل فینامینن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی آسان نہیں ہوتا کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے, لیکن الحمدللہ وہ وقت بھی گزر ہی گیا, اور میں نے اپنے بھائی کو جو ہے نا کڈنی ڈونیٹ کر دی تھی.
اچھا آپ اب بار بار اپنے ہسبینڈ کا بھی ذکر کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہ دیتے تو شاید آپ یہ اسٹیپ بھی نہ اٹھاتی. تو اب ہم حارث سے بھی بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان کے مائنڈ میں ایسی کیا سوچ اس ٹائم پروان چڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اقصیٰ کو اجازت بھی دی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی کڈنی ڈونیٹ کر سکتی ہیں. حارث کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا حارث مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جب آپ کی بیوی کڈنی ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہے اپنے بھائی کو, اور آپ کے بچے بھی اس ٹائم بہت چھوٹی بیٹیاں تھیں, تو کیا سوچ تھی آپ کے مائنڈ میں کہ آگے کیا ہوگا؟ بس سوچ تو یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ہم سے کام لینا تھا, تو ہم نے پھر اللہ کے حوالے جو ہے وہ سب چیزیں کر کے ہم نے بسم اللہ کر کے آگے اس کو لے کے چلے, کیونکہ آپشن کوئی اور نہیں تھا. ظاہر ہے یہ ایک بہن, ایک بھائی اور ایک ماں ہے, یہ لوگ آئے ہوئے سری نگر سے, تو ان کی مدر کی سائڈ کی فیملی ہیں لیکن ان کی فادر کی فیملی ساری سری نگر کی تھی. تو اب یہی تھا فیصلہ کہ یہاں جو ہوٹا کا ادارہ ہے وہاں جو ہے وہ اس میں انٹرویو ہوتا ہے باقاعدہ کہ آپ اجازت دے رہے ہیں اپنا, جو اگر بھائی ہے وہ بہن کو دے رہی ہے یا اگر ہسبینڈ ہے وہ وائف کو اجازت دے رہی ہے, تو اس طریقے سے وہ لوگ پہلے پورا انٹرویو لیتے ہیں, اجازت لیتے ہیں. تو اس میں یہی تھا کہ ہم نے ہر چیز, ہر آپشن دیکھا, سب چیزیں دیکھ لی, اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ یار نہیں, ایک جان بچانی ہے یہاں پہ اس وقت. میں نے اپنی وائف کو کہا کہ مضبوط رہو. آپ کے اوپر کیا سوسائٹل پریشر تھا, کوئی لوگوں کا, رشتہ داروں کا, کہ اگر آپ کی بیوی کڈنی دیتی ہے تو آپ کی بچیوں کے اوپر کوئی اثر نہ پڑ جائے یا ان کو بعد میں کچھ نہ ہو جائے؟ کیا آپ کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملی تھی؟ بہت کافی لوگوں نے یہی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پورے خاندان میں سب سے پہلا یہ ہم لوگ اس میں جو ہمارا ساتھ کیس ہوا, یہ سب سے پہلا کیس تھا, تو ہم نے کبھی ایسی چیزیں فیس ہی نہیں کی تھی. آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات جو ابھی تک آپ کو یاد ہو, کیونکہ وہ مرحلہ آپ کے لیے بہت مشکل تھے, وہ وقت بہت مشکل تھا آپ سب کے لیے, جب آپ کی بیوی بھی ہاسپٹل میں تھی, آپریشن کے لیے بالکل ریڈی تھی, اور جو اپنے بھائی کو بھی کڈنی دی تھی وہ بھائی بھی ہاسپٹل میں تھا, مطلب کہ 2 گھر کے 2 پیشنٹس اس ٹائم ہاسپٹل میں تھے. تو اس ٹائم آپ کو مائنڈ میں کوئی ایسی بات یاد ہے جو آپ نے لوگوں سے سنی ہو, جو بڑی کرٹیسزم لوگوں کی طرف سے آپ کی طرف آیا ہو؟ کیونکہ اس میں نا آپ کا بلیف ہونا بہت اسٹرانگ, بالکل, کہ آپ کا اللہ پہ توکل کتنا ہے, ٹھیک ہے کو, اور اس پہ ظاہر ہے 2 گھر کے 2 افراد ایک ہی گھر کے, تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم لگا, اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے ہمت دی, طاقت دی. ان کو بھی میں نے اس ٹائم کوئی ایسی رونے دھونے والی کوئی چیز نہیں تھی, ہم نے بڑے مضبوطی سے اور بڑے خوشی سے میں نے ان کو کہا یار خوشی سے جاؤ, جو بھی ہوگا اللہ کے حوالے کرو. سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں گے گھر کے اندر, آپ کا گھر بھی پازیٹیو رہے گا. بالکل. اب سوسائٹی تو بات کرتی ہے, ٹھیک ہے, اب کسی کا تو منہ پکڑ نہیں سکتے ہم کہ یار کیا ہوگا, لیکن آپ نے کرنٹ سچویشنز دیکھ کے فیصلے لینے اور اللہ کے حوالے کر دینے. بالکل. اچھا حارث نے ابھی ذکر کیا تھا ایک بات کا کہ آپ تینوں سری نگر سے آئے ہیں. ہاں جی بالکل. تو سری نگر سے پاکستان میں سب سے پہلے موو ہونا, اور اس کے بعد پھر نئی جگہ, ظاہر ہے نئے لوگ, آپ کے ظاہر فادر کی فیملی تو سری نگر کی تھی, مدر کی فیملی یہاں کی تھی, آپ کے لیے بھی ہر چیز نہیں ہوگی, تو کتنا مشکل تھا سب کچھ؟ بالکل شروع میں آئے تو سب کچھ بہت مشکل ہی لگا تھا, ایون کہ یہاں تک کہ یہاں کی گرمیاں بھی, ہمیں جو پہلی گرمی فیس کرنی پڑی تو بہت ٹف لگا, لیکن کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت ہی آپ کو مضبوط بناتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیشہ ہمیں ہر فیلڈ میں ہمیں کامیاب ہی پایا, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کی دعائیں تھیں, اور یہ انہوں نے ہمیں یہ سب ان کی سیکھ تھی. اور ایسی یہی ٹف ٹائمس ہم نے اپنے پیرنٹس کو, شاید انہوں نے ہم سے بھی زیادہ ٹف ٹائمس دیکھے ہیں, اور ہم نے ان کو دیکھ دیکھ کے خود کو مضبوط کیا ہے کہ نہیں, ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے لیے جو کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں, تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گھبرانا نہیں ہے. اور رہی بات تکلیفوں کی, یہی میں آپ سے کہوں گی کہ میرے فادر تھے, انہیں بھی کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, اور بالکل لاسٹ اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوا تھا, اور ڈاکٹرس نے صاف جواب دے دیا تھا. بالکل جب ان کا پینل بیٹھا تھا, مجھے وہ دن بڑی اچھی طرح یاد ہے, اس پینل میں صرف ایک بھائی میرا بیٹھا تھا فیملی ممبر میں, کیونکہ اور کوئی تھا نہیں. تو وہ ڈاکٹرس بڑا حیران ہوئے تھے کہ صرف آپ ہیں. بھائی نے کہا جی میں ہی ان کا ایک بیٹا ہوں, باقی ان کی فیملی تو یہاں ہے نہیں.
تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مطلب یہ پینل جو آج یہ رکھا ہے یہ کس لیے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ دیکھ لیں، کسی آپ بڑے کو بلائیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہے، میری سسٹر جو ہے وہ جاب پہ ہے اور جو میری مدر ہے وہ آلریڈی میرے فادر کے ساتھ ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کہنا ہے. تو اس ٹائم پینل نے یہی کہنا تھا کہ آپ کے فادر کی بالکل لاسٹ ایج ہے اور ان کے جو باقی آرگنز ہیں ان میں بھی کینسر اسپریڈ ہو چکا ہے اور اس میں ہم کیمو تھراپی کی طرف بھی نہیں جا سکتے. تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ان کو گھر لے جائیں اور ان کے لیے دعا کریں اور گھر لے جا کے آپ ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں آپ کر لیں. وہ بالکل ایک دم شاکڈ ہو گیا، اور بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اونلی 17، اور 17 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے. بالکل. اکثر کہا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کی طرف سے، ایک میتھ ہے کہ جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں کڈنی یا اپنا کوئی بھی آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، تو اس کے بعد بینگ اے میرڈ وومن آپ اولاد نہیں آپ کی ہوتی ہے. بالکل. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ کو بھی تو باتیں سننی پڑی ہوں گی. ابھی بالکل. آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے؟ ابھی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ پاک کا. آج اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور اگر میں لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی ایک بہت اذیت ناک، ایک دردناک ایک پروسیس سے گزری ہوں، اور شاید میں اس ٹائم یہ سوچتی تھی کہ میں اب شاید میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. وہ اس بیماری میں بھی جب ان سے کوئی پوچھتا تھا اچھا آپ کی کیسی طبیعت، تو ان کا آگے سے یہی جواب ہوتا تھا جی بس اللہ کا کرم ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنی تکلیف میں وہ کھا نہیں سکتے تھے، وہ پی نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہی جواب ہوتا تھا جی اللہ کا کرم ہے. تو بس یہی سوچ کے میں نے ان کے جانے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ نہیں آپ نے ٹوٹ کر گرنا نہیں، آپ نے ٹوٹ کر اٹھنا ہے، سنبھلنا ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے کہ نہیں ہارنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے. آپ جتنا مرضی مشکل وقت دیکھ لیں، آپ نے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے. جب بھی اسے کوئی کہتا یار میرا تو نام ہی مشتبہ میری امی نے رکھا ہے، تو میں تو چنا ہوا ہوں، تو میں ان تکلیفوں سے بالکل گھبراتا نہیں ہوں. اور آخری مجھے میرے بھائی کی بات یاد ہے، جب بالکل لاسٹ ٹائم اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آیا. وہ جب جانے لگا تو میں اسے بیڈ سے اتاری تھی تو مجھے کہتا گھبرانا نہیں ہے. یہ آخری جملہ ہے اس کی زندگی میں جو اس نے اپنی بہن کو کہا ہے ہاسپٹل جانے سے پہلے، کہ مجھے کچھ نہیں ہے، میں واپس آؤں گا ٹھیک ہو کے، گھبرانا نہیں ہے. تو وہ جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں یا جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی ٹوٹ کر گر جاؤں گی یا میں کچھ کر نہیں پا رہی، تو میں اس کا وہ سوچتی ہوں کہ وہ کتنی تکلیف میں تھا، وہ اتنی اذیت میں تھا کہ اس ٹائم اس کے بون میرو بھی فیل ہو چکی تھی، اس کے لنگس بھی کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اس کا جو ہے نا اس کی باقی آرگنس بھی اس طرح بری طرح افیکٹ ہو چکے تھے کہ بس. لیکن اس حال میں بھی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو بس یہی بات میں سوچ کے اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہوں کہ نہیں، ہمیں اللہ نے شاید کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہوا ہے. میں اپنی امی سے بھی یہی کہتی ہوں کہ جو یہ سوچتی تھی کہ میرا گھر ختم ہو گیا، میرا سب کچھ، میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، میں نے تنکا جوڑ کے گھر بنایا تھا، میرا گھر بھی نہیں رہا. تو میں اپنی امی سے یہی کہتی ہوں امی یہاں آپ کا گھر نہیں بن سکا نا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ وہاں آپ کا بن چکا ہے. جب آپ جائیں گی نا تو آپ کا تو حساب بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے کس چیز کا حساب دینا ہے، آپ کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں. تو ہاں آپ کی ایک بیٹی ضرور ہے جو آپ کو آپ کا بیٹا بن کے دکھائے گی. تو میں نے ان کو کبھی فیل نہیں ہونے دیا. جس دن میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے بالکل اسی دن میں اپنی امی کو اپنے گھر لے آئی تھی، میں اور میرے ہسبینڈ، اور میں نے اپنی امی کو اپنے پاس رکھا. میں نے کہا اب آپ میرے پاس رہیں گی اور میں اب آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی. بلکہ انہوں نے کافی مرتبہ یہ سوچا کہ نہیں تمہاری میرڈ لائف ہے، تم نے آلریڈی اتنا کیا اور میں نہیں چاہتی تمہاری میرڈ لائف ڈسٹرب ہو، تو اب تم اپنا گھر دیکھو، اپنے بچے دیکھو اور اپنی لائف دیکھو. لیکن میں نے ان سے کہا نہیں امی، آپ میرے پاس رہیں گی. اور پھر میرے ہسبینڈ بھی نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں امی ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے. حارث ابھی اقصیٰ نے بھی یہ بات بولی تھی اور میں نے بھی ایک سوال کیا تھا، اور مجھے اس کے بعد آف دا ریکارڈ بھی چیز پتہ چلی کہ ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کے بیٹا بھی ہوا ہے آپ دونوں کے. تو اکثر یہ متھ پایا جاتا ہے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنا کوئی آرگن تو اس کے بعد آپ کی ہیلتھ کنڈیشن اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ آپ دوبارہ سے بیبی جو ہے وہ کنسیو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جب بیبی ہوا تو پھر آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ بس
یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بیٹا اللہ پاک نے دیا ہے، 28 سپٹمبر کو ماشاءاللہ پیدا ہوا تھا 2023 میں. ٹرانسپلانٹ کے بعد جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں کرتا کنسیو ہونے کو، مطلب آپ ایزلی کنسیو، بلکہ ایک نہیں، ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ شاید ملتان گئے ہیں، ان کے یہاں ٹوئنز ہیں، ان دونوں میاں بیوی کا ٹرانسپلانٹ کے بعد ان کے ٹوئنز ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ماشاء اللہ، دے لیونگ اے ویری ہیپی لائف الحمدللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے اپنی سٹوری جو ہے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں شاید ان کی سٹوری کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں ہوگا، کیونکہ ہسبینڈ وائف اکثر کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو ان کو ساتھ چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. بیوی کا جس طرح سے حارث نے اپنی بیوی کا ہر قدم پہ ساتھ دیا، چاہے وہ ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ میں ہو، اپنے بھائی کو آرگن ڈونیٹ کرنے کا کوئی بھی ذریعہ ہو، انہوں نے اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ٹاکسیسٹی اس وجہ سے پائی جاتی ہے کہ ہم اکثر نیگیٹو سٹوریز جو ہیں وہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. اور آج ہم نے ایک پاور کپل کی ملاقات اسی لیے آپ سے کروائی ہے. تو امید کرتی ہوں آج کا سیگمنٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے اللہ حافظ.